اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج قوس والے افراد بیرون ملک سفر کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور ان معاملات کے حوالے سے آپ کو کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے حوالے سے پچھلے کئی عرصے سے کوششیں کر رہے تھے لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ان کو چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں اور اس عرصے کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے یا اولاد کی نعمت کی خواہش رکھتے ہیں، اس عرصے کا وقت ان کی اس خواہش کے پورے ہونے کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے، اور جن مشکلات اور پریشانیوں کا آپ شکار ہیں ان میں آسانی پیدا فرمائے۔ آپ لوگوں کو ان دنوں میں ضرور کوشش کرنی چاہیے اللہ کے حکم سے اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اولاد کی نعمت کی خوشی ملنے کی قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ بھی اس عشرے کے دوران معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے، شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ مسائل، پریشانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے درپیش پریشانیاں ان دنوں میں حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عرصے کے وقت کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ وہ افراد جو شراکتی کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت کچھ مشکلات اور پریشانی کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر پریشانیاں جو ہیں وہ آپ کے پارٹنر کی طرف سے کریٹ کی ہوئی ہوں گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں یار دوستوں سے، بہن بھائیوں سے میل جول بھی رہے گا، اور ان سے وابستہ توقعات، کام بھی پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کا وقت قیمتی اشیاء کی سواری، مکان وغیرہ کی خریداری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران ساس اور والدہ کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناراضگی جو ہوئی تھی اس کو بھی ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران شرف شمس کا ایک بہترین وقت آپ کو ملنے جا رہا ہے، جس کے دوران عملیاتی میدان میں لوہ شرف شمس تیار کی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس لوہ کو بنوا کر اپنے پاس رکھیں۔ اس لوہ کو بنوانے سے آپ کو کن کن معاملات میں آسانی پیدا ہوگی، فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی یہ خواہش حقیقت بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا وہ افراد جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی بھی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ مالی معاملات، مالی سودگی کے لیے بھی یہ لو اپنا بہترین اثر رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، مالی سودگی چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہ لو بنوا کے اپنے پاس رکھیں۔ کاروباری معاملات میں بہتری کے لیے، تیزی کے لیے بھی اس کے مثبت نتائج دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر وہ افراد بھی یہ لوہے شرف شمس بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ان کی مقبولیت میں، ان کی شہرت میں اضافہ ہوگا۔ مالی معاملات میں رکاوٹیں، پریشانی کے خاتمے کے لیے، جن سے مخالف شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے، تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو تو تعلیم کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے، تعلیمی وہ لوگ جو تعلیمی میدان میں کمزور ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اس کے علاوہ اس کے استعمال سے صحت میں بھی بہتری واقع ہوتی ہے۔ اس کے مزید فوائد جاننے کے لیے یا یہ لو اپنے لیے بنوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ کوثر کا 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 اپریل کی ہے۔ برج قوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔